اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ آپ تفسیر کے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سبیل قرآن ٹیم نے جو رمضان میں کہا تھا رمضان ٹو رمضان وتھ سبیل قرآن، آپ اس پر کھرے اتر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اب تک 10 آیات کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ آج ہم سورہ رعد کی 2 اور آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں اور کیا ہم آزاد نہیں ہیں۔ آئیں ان باتوں کو جاننے کے لیے آیت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اپنی اپنی باری پر آنے والے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حالات میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہوتا ہے۔ اس آیت میں 2 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، اور دوسری بات، اگر کوئی قوم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتی تو پروردگار بھی ان کے حالات کو نہیں بدلتا۔ صرف دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ خود بھی کوشش کرنا پڑے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمارے لیے کیا نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، معقبات کی جمع ہے۔ اس کے آخر میں تا ہے، وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے علامہ میں تا مبالغہ کے لیے ہے، اس لیے یہ فعل یحفظونہ کا فاعل ہے اور مذکر ہے۔ یہاں کلمہ معقبات پیچھا کرنے والے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے کلمہ بین یدیہ کے ساتھ اس کا تضاد بھی نہیں بنتا، بلکہ اس سے یہاں مراد وہ ملائکہ ہیں جو شب و روز یکے بعد دیگر زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں امر اللہ سے مراد عذاب الہی نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں انسان کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ اس سے مراد دنیاوی حادثے و خطرات ہیں، کیونکہ طبعیت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے و اختیار سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، متعدد آیات و روایت میں آیا ہے کہ بہت سے ملائکہ ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور اس کے اعمال کو ریکارڈ میں لاتے ہیں، اور وہ حوادث جو اللہ تعالیٰ کے حتمی ارادے سے مربوط نہیں ہوتے ان سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ روایات سے یہ بھی علم میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کے بارے میں حتمی ارادہ ہو جائے تو اس وقت ملائکہ حوادث سے اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے 2 قسموں پر مشتمل ہیں، ایک ارادہ حتمی اور دوسرا ارادہ غیر حتمی، قضاء و قدر۔ ملائکہ صرف ان حوادث سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں جو غیر حتمی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حفاظت انسان کے اختیار کو سلب کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ انسانوں اور امتوں کی تقدیر خود ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کی حفاظت انسانی جان کی بھی ہوتی ہے اور علاوہ ازیں ان کے اعمال و کردار کی بھی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، سورہ انفطار آیت نمبر 10۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اور اس طرح ان کے ایمان و افکار کی حفاظت کرتے ہیں اور وسواس و انحرافات شیطانی سے بچاتے ہیں۔ یحفظونہ، اس حفاظت میں انسانی روح و جسم دونوں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ گناہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں
وہ لوگوں پر ظلم اور خداوند متعال کی ناشکری اور ان نیک کاموں کا ترک کرنا ہے جو انسان کے معمول روزمرہ میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نمبر 6، آیت انسانی معاشرے کے بارے میں ہے، نہ کسی ایک فرد کے بارے میں ہے، یعنی جب معاشرہ صالح و نیک ہو جاتا ہے تو اس پر خداوندی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جب معاشرتی انحراف و بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا معاشرہ قہر الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، جبکہ یہ قاعدہ کلیہ کسی صالح یا غیر صالح فرد پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ممکن ہے بعض اوقات انسان تو نیک و صالح ہوتا ہے لیکن خدائی آزمائش کی وجہ سے مشکل حالات کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان غیر صالح ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ اس کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا، لہو معقبات۔ نمبر 2، ملائکہ میں سے کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو انسان کی محافظت کرتے ہیں، لہو معقبات۔ نمبر 3، خداوند متعال انسان کی ناگہانی حوادث سے حفاظت کرتا ہے، لہو معقبات یحفظونہ، نہ ان حوادث سے جن کے لیے انسان خود زمین ہموار کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ نمبر 4، مختلف قسم کے خطرات و حوادث انسان کو ہر وقت گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ۔ نمبر 5، جب خداوند متعال انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تک واپس نہیں کرتا جب تک وہ ناشکری نہ کرے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ نمبر 6، بخت و مال و دولت وغیرہ کے لیے فال و نجوم کو معیار نہ بنائیے، تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ نمبر 7، خداوند متعال کی حفاظت اس وقت تک ہے جب تک انسان کفران نعمت نہ کرے، بصورت دیگر وہ لطف الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا۔ نمبر 8، ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ملنے کا دار و مدار نفسانی کمالات اور معاشرے کے بگڑے حالات میں تبدیلی لانے پر ہوتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آبادیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ نمبر 9، ارادہ الہی ہر ارادے سے بالا تر ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ یہ تھی آیت نمبر 11 کی تفسیر، اور آیت نمبر 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اور وہ ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید سے وابستہ کرنے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری گھٹائیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ اس نے آسمانی گرج کو تم کو دکھا دیا، جس سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ آسمانی بجلی اور گرج ایک طرح سے انسان کے لیے خوف و وحشت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ بے موقع بارش آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں جو ہر طرف تباہیاں پھیلا دیتے ہیں، کہیں آگ بھڑک اٹھتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے یہی گرج و چمک مسرت و خوشحالی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ بارش کے برسنے سے باغات و درخت سیراب ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی کی لہر آ جاتی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، فضا و ہوا صاف و شفاف ہو جاتی ہے۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بجلی اور گرج اگرچہ بظاہر طبعی عوامل نیچرل ایکٹیویٹی ہیں، لیکن ان تمام عوامل کی ابتدا و انتہا خداوند متعال کی ذات والا صفات ہے، ینشئ السحاب الثقال۔ نمبر 2، طبعی فزکس اور کیمسٹری کے اصولوں کی دریافت ہمیں خدا پر ایمان سے نہ روک دے یا ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر دے، کیونکہ فطرت اور اس کے قوانین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یریکم البرق ینشئ السحاب۔ امید کرتے ہیں
کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔